نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارے حاکم تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار اور دولت مند سخی اور فراخ دل ہوں اور تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پاتے ہوں، تو زمین کی پشت، زمین کی پیٹھ یعنی زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زمین کے پیٹ میں رہنے سے بہتر ہے، مطلب تمہارا جینا مرنے سے اچھا ہے۔ اور جب تمہارے شریر ترین لوگ حاکم ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تنگ دل ہوں اور تمہارے کام عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، یعنی دستار عورت کے سر پر آ جائے، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا، ایسے وقت میں تمہارا مر جانا تمہارے جینے سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حکمرانی کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی ریاست کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں اور وہ غیر اسلامی حکومتوں سے کن باتوں میں ممتاز ہوتی ہے۔ اسلام نے سلطنت کی کون سی شکل مقرر کی ہے کہ بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، حکومت کرنے والوں کا انتخاب عام لوگ کریں یا خاص بڑے بڑے لوگ کریں، تو اس سلسلے میں اس حدیث پاک کے اندر بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان گرامی میں سیاسی، اقتصادی، معاشی، انتظامی شکل کا ایک عام اور سادہ سا نقشہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس حدیث سے 3 اصول صاف سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1، امت کے حاکم امت کے بہترین لوگ ہونے چاہیے۔ امت کے حاکم امت کے بہترین لوگ ہونے چاہیے، اور ساری امت مسلمہ کا فرض ہے بہترین لوگوں کو کم نہ ہونے دے، بلکہ ان کو سب سے اوپر رکھے اور ان کی تعداد میں اضافے کے لیے پوری امت مسلمہ فکر مند رہے۔ اس کے لیے نظری، فکری، علمی، تربیتی طور پر صالح معاشرے کا قیام بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، مالداروں کا دل کشادہ اور ہاتھ فراخ ہونا چاہیے۔ مالداروں کو سخی ہونا چاہیے، ضرورت مندوں، غریبوں، ناداروں کی ہمہ وقت انہیں مدد کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، سارے ضروری کام باہمی مشورے سے طے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں پر اس قدر زور دیا ہے، فرمایا کہ اگر یہ مسلم معاشرے میں نہ ہوں تو پھر زندگی سے موت اچھی ہے۔ اگر زندہ رہنے کا شوق ہے تو ان باتوں کا خیال رکھو۔ اگر اقوام عالم میں اپنا مقام چاہتے ہو، اگر ملل متحدہ میں اپنا مقام چاہتے ہو، تو پھر ان 3 باتوں کو ضرور اپناؤ۔ اگر یہ باتیں ختم ہو گئیں، یعنی اس کا برعکس ہو گیا
کہ حکومت بدترین لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور مالدار لوگ مال سمیٹ کر بیٹھ گئے اور کنجوسی اور بخل کو اختیار کر کے عیش و عشرت کے اندر مشغول ہو گئے، اور کاموں کا فیصلہ امور کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے، تو پھر ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے، کیونکہ ایسی زندگی کا انجام ذلت، رسوائی اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آمریت یعنی بادشاہت ہو، جمہوریت ہو، یہ طریقہ انتخاب ہے، یہ بھی اپنے مقام پر ایک اہم چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت خواہ کسی بھی طریقے سے کسی کے پاس ہو، حکومت میں نیک لوگ ہوں اور حکومت نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جو صالح ہوں، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں اور لوگوں کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں، اور جس شخص کے پاس مسلم معاشرے میں دولت ہو، مال و متاع ہو، اسے دوسروں کی مدد کے لیے فراخ دلی سے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر سب کے مشورے سے کیا جائے، سیاست ہو یا معاشرت یا معیشت یا حکومت، ان سب کے یہ تین سیدھے سادے اصول ہیں جو سمجھنے میں بہت آسان، عمل کرنے کے لیے بھی آسان، اور زندگی کو زندگی بنانے کے لیے بھی کافی ہیں۔ ان میں نہ کوئی پیچیدگی ہے، نہ کسی قسم کی الجھن ہے۔ فرمایا جب تمہارے حاکم تم میں سے بہترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مند سخی اور فراخ دل ہوں، اور تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پاتے ہوں، تو تمہارا جینا مرنے سے اچھا ہے، اور تمہیں پھر زندہ رہنے کا مکمل حق ہے۔ اور جب تمہارے شریر ترین لوگ یعنی شرپسند لوگ حاکم ہوں، اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور دل کے تنگ ہوں، اور تمہارے کام عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مر جانا تمہارے جینے سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حکمرانی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں عنقریب کچھ ہی عرصے بعد 8 فروری کو 2024 میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو سامعین سے یہ درخواست ہے ان اصولوں کی روشنی میں اپنی حکومت کو منتخب کریں، تاکہ دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہو، اور بروز محشر رب العالمین کے حضور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی سرخروئی حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی تفصیل کے ساتھ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت، اس کا ضرور مطالعہ کرے، اور اس کے تناظر میں اور اس رسالے کی رہنمائی میں اپنے ووٹ کا صحیح اور ٹھیک استعمال کرے، تاکہ یہ ادائیگی امانت کے جو احکام ہیں ان کی کامل پاسداری ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔